رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے۔ جو بشر دنیا میں جاتا ہے یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یقیناً جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ اللہ کی مرضی سے آیا ہے، اور جو دنیا سے جاتا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے جاتا ہے۔ نہ تو انسان اپنی مرضی سے دنیا میں آ سکتا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے دنیا سے جا سکتا ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان کو قبر کی، آخرت کی تیاری کے لیے خداوند قدوس نے بھیجا ہے۔ ہمیں یہاں رہ کر کے آخرت کی تیاری کرنی ہے، اس لیے کہ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ جب قبرستان جاتے ہیں لوگ میت کو دفنانے کے لیے، تو وہاں پر قبر کو دیکھ کر کے بہت سارے لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ قبر کی گہرائی کتنی ہونی چاہیے، قبر کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہونی چاہیے۔ چونکہ یہ چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، کانوں سے ہم نے سنی ہیں۔ جب قبرستان جاتے ہیں تو بہت سارے فری کے مفتی وہاں پر عوام کو کہہ رہا ہوں میں کہ وہ الٹے سیدھے مسئلے آپس میں بتانے شروع کر دیتے ہیں۔ ایک طرف وہاں امام کھڑے رہتے ہیں، عالم دین کھڑے رہتے ہیں، اور دوسری جانب وہ عوام میں سے آپس میں لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ وہ مسئلے جانتے بھی نہیں ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جی اتنی گہری ہو، کوئی کہتا ہے اتنی چوڑی ہو، کوئی کہتا ہے اتنی لمبی ہو۔ تو آج میں آپ حضرات کو اس ویڈیو کے اندر قبر کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی کے متعلق بتلاؤں گا، اور قبر کتنی قسم کی ہوتی ہے وہ بھی بتلاؤں گا انشاءاللہ۔ تو دیکھیے، آئیے جانتے ہیں کہ قبر کی لمبائی کتنی ہوتی ہے۔ قبر کی لمبائی میت کے قد کے کچھ تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے۔ جو مرنے والے کا جو قد ہوتا ہے، اس کی جو لمبائی ہوتی ہے، تو اس کی لمبائی سے تھوڑی سی زیادہ قبر کی لمبائی ہوتی ہے۔ اور قبر کی چوڑائی میت کے نصف یعنی آدھے قد کے برابر ہو، چوڑائی جو ہو میت کے آدھے قد کے برابر ہو، اور گہرائی نصف قد یعنی کم سے کم یعنی جو چوڑائی ہوتی ہے، جو گہرائی ہوتی ہے اوپر سے جو نیچے تک، اس کو گہرائی بولتے ہیں۔ تو گہرائی جو ہوتی ہے وہ قبر کی ہونی چاہیے میت کے کم سے کم نصف قد کے برابر، یا سینے تک ہو، یعنی میت کے یا تو یہاں سینے تک ہو، اور یا پھر آدھے قد کے برابر ہونی چاہیے۔ اور اگر میت کے پورے قد کے برابر قبر کی گہرائی ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قبر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو صندوقچی قبر ہوتی ہے اور ایک بغلی قبر ہوتی ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ صندوقچی قبر جو ہوتی ہے وہ نصف قد یا اس سے کچھ زیادہ کھودنے کے بعد قبر کے اندر ایک ایسا گڑھا کھودا جاتا ہے کہ جس میں میت کو لٹایا جاتا ہے، اور پھر دونوں سائڈ اس کی آپ نے دیکھی ہیں۔ جو آج کل عام طور سے جو قبریں بنائی جاتی ہیں وہ صندوقچی قبریں ہوتی ہیں، یعنی دونوں سائڈ قبر کو کچھ گہری کھودنے کے بعد اس کے دونوں سائڈ کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور بیچ میں صندوق نما، صندوق کی طرح کا جو ہے گڑھا سا بن جاتا ہے جس میں میت کو لٹایا جاتا ہے، اور پھر اس میت کو لٹا کر اس کے اوپر دونوں جانب سے تختے رکھ دیے جاتے ہیں، لکڑیاں رکھ کر کے اس قبر کو بند کر دیا جاتا ہے، اور مٹی اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہے۔ تو اس کو صندوقچی قبر بولتے ہیں۔ اور بغلی قبر جو کہلائی جاتی ہے کہ قبر کی پوری گہرائی کرنے کے بعد، یعنی قبر کو پورا گہرا کھودنے کے بعد جتنی ہونی چاہیے، یعنی میت کے پورے قد کے برابر یا پھر سینے تک کے برابر، جو یعنی قبر کو جتنا کھودا جائے وہ پوری کھود کر کے قبلے کی جانب
قبلے کی جانب جو اس کی دیوار ہوتی ہے قبر کی، تو وہاں نیچے سے ایک گڑھا کھودا جاتا ہے اس طریقے سے کہ جس میں میت کو آسانی کے ساتھ لٹایا جا سکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو عام طور سے پہلے بچوں کے لیے بنائی جاتی تھی بغلی قبر، اور جس میں اس کو آسانی سے قبلے کی جانب اس گڑھے کے اندر اس بچے کو لٹا دیا جاتا تھا، تو اس کو بغلی قبر بولتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر زمین پختہ ہے، زمین کے دھنسنے کا اندیشہ اور امکان نہیں ہے، تو پھر بغلی قبر بنانا مسنون اور افضل ہے، اور اگر زمین کے دھنسنے کا اندیشہ ہے، یہ زمین نرم و نازک ہے، تو پھر صندوق چی قبر بنانی چاہیے۔